کیا بیٹیوں کو سامان جہیز دے کر وراثتی جائیداد سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ وراثتی جائیداد کا جو ان کا حق ہے وہ اس بنا پر ختم کیا جا سکتا ہے کہ بیٹی کی شادی کی، بہن کی شادی کی، اس کے اوپر جہیز کا سامان دینا پڑا، اس کے اوپر بھاری جو ہے اخراجات ہوئے، تو کیا یہ جو عذر ہے یہ قابل قبول ہے؟ شریعت اور قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ خاندان کی جو ان کے حصے میں وراثت آنی ہوتی ہے کیا وہ ختم ہو سکتی ہے؟ کیا یہ جہیز کا سامان یا یہ جو شادی کے اخراجات ہیں یہ اس کے متبادل ہیں کہ اگر آپ نے یہ دے دیے تو حق وراثت ختم ہو گیا؟ یہ ہر شخص کو جاننا چاہیے اور کافی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز میں پہلے بھی بناتا رہتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے قانون کی آگاہی ہو۔ اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے، سپریم کورٹ ایک اہم فیصلہ آپ سے شیئر کروں گا۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ، میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کیس کے پس منظر کی اگر ہم بات کریں تو والد کی وفات کے بعد جو والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد تھی، جو کہ شرعی اور قانونی طور پر تمام بہن بھائیوں میں بمطابق شرعی حصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اس طرح تقسیم ہونی تھی، لیکن بھائیوں نے یہاں پر اعتراض اٹھایا۔ جب بہنوں نے اپنا حصہ کلیم کیا، اپنے معاملات دیکھے، قبضہ مانگا، تو وہاں پر بھائیوں نے ایک عذر اٹھایا اور یہ دعویٰ کیا کہ کیونکہ والد صاحب نے زندگی کے اندر بہنوں کی شادیوں پر اخراجات ڈھیر سارے کر دیے ہیں، سامان جہیز دیا ہے، تحفہ تحائف دیے ہیں، کیش دیا ہے، لہٰذا اب یہ جو والد صاحب کی چھوڑی ہوئی جائیداد ہے اس پر بہنوں کا وراثت میں جو ہے حصہ نہیں بنتا۔ لیکن بہنوں نے اس اعتراض کو تسلیم نہیں کیا، بہنوں نے اپنا شرعی حصہ مانگا، لیکن جب بالکل بھائیوں کی طرف سے انکار ہو گیا تو بہنوں نے یہ معاملہ عدالت کے سامنے رکھا۔ کیس عدالت میں پہنچتا ہے، یاد رکھیے گا سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ کیس جاتا ہے، اور اس کیس کو مقدمہ بازی کو لمبا کرنے کی غرض سے اور بہنوں کو ہراساں کرنے کی غرض سے بھائیوں نے یہ کیس جو ہے اس کو لمبا کیا، مقدمہ بازی کو سپریم کورٹ تک کیس کو پہنچایا، اور اس میں سپریم کورٹ نے کیا اصول واضح کیے، کیا اس میں جو ہے اہم باتیں بیان کی گئیں، آج ان پہ ہم جو ہے نظر ڈالیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ کیس ٹرائل کورٹ میں گیا تو ٹرائل کورٹ سے یہ کیس بہنوں کے حق میں ہو گیا، بھائیوں کا یہ دعویٰ مسترد ہوا، ان کا کیس جو ہے ان کے حق میں نہیں ہو سکا، ان کا موقف درست تسلیم نہیں کیا گیا۔ عدالت یہ جانتی ہے کہ یہ شریعت اور قانون کے خلاف ہے، سامان جہیز دینا یا بیٹیوں کی شادیوں پہ اخراجات کروڑوں کے لاکھوں کے کر دینا یہ کبھی بھی اس کا متبادل نہیں ہو سکتا کہ اس سے آپ کا وراثت کا حق ختم ہو جائے۔ تو یہاں پر ٹرائل کورٹ سے لے کر ڈسٹرکٹ کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ سے ہائی کورٹ تک یہ کیس جو ہے بہنوں کے حق میں ہی رہا، اور بہنوں کا جو موقف ہے وراثتی حق جو ان کا بنتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے، یہ بات جو ہے عدالتوں میں تسلیم ہوئی، بہنوں کے حق کو تسلیم کیا گیا اور بھائیوں کا جو موقف تھا اسے مسترد کیا گیا۔ آخر کار یہ بھائیوں کی طرف سے کیس جو ہے مزید اسے آگے لمبا کرنے کی غرض سے، مقدمے بازی کی غرض سے یہ سپریم کورٹ تک کیس جا پہنچا، اور عدالت نے یہ بات کی کہ کمزور لوگوں کو، عورتوں کو، خواتین کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کرنے کی غرض سے ایسے کیے گئے جو دعوے ہوتے ہیں، ایسے کیس جو ہوتے ہیں وہ کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی شرعی خلاف ورزی ہے، یہ شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، یہ پاکستان کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ جو ایسے کیسز ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کا کسی قسم کا کوئی جو ہے بے مقصد ہیں، بے بنیاد کیس۔ یہاں پر عدالت نے ایک اور بھی بات واضح کی کہ ایسے جو کیس ہوتے ہیں ان کو سننا ہی نہیں چاہیے، یہ سرے سے جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، شریعت اور قانون کے خلاف کیس ہوتے ہیں ان کو نچلی عدالتوں میں ان کو جرمانہ کر دینا چاہیے، تاکہ یہ دہائیوں تک جو آگے کیس اتنے سالوں تک چلتے ہیں یہ جو ہے کمزور لوگوں کا اور عورتوں کا وراثتی حق مارنے کی خاطر اور اس طرح کے جو معاملات کیے جاتے ہیں یہ ظلم کی انتہا ہے۔ سپریم کورٹ نے نہ صرف بہنوں کے حق کو تسلیم کیا اور بھائیوں کا جو موقف تھا اس کو مسترد کیا، ان کے کیس کو خارج کیا، بلکہ بھائیوں کے اوپر بھاری لاکھوں روپے جرمانے بھی عائد کیے، اور ریونیو حکام کو یہ آرڈر کیا، یہ حکم کیا کہ 3 ماہ کے اندر اندر یہ جرمانہ بھائیوں سے وصول کر کے بہنوں کو تقسیم کیا جائے ان کے جو ہے معاملات، کیونکہ یہاں تک جو مقدمہ بازی کا سامنا ہوا، ان کو پریشانی کا سامنا ہوا، ان سے یہ جو بھائی ہیں لاکھوں روپے جرمانہ جو عائد ہوا ہے 3 ماہ کے اندر لے کر بہنوں کے حوالے کیے جائے، اور اگر ان کیس یہ جرمانہ ادا نہیں کرتے تو ان سے سرکاری ٹیکس جس طرح وصول کیا جاتا ہے اس طرح وصول کر کے ان بہنوں کو وہ جو ہے رقم ادا کی جائے، ان کا جو ہے وہاں پہ ان کی جو حوصلہ افزائی کی جائے، اور اگر یہ اس طرح ادا نہ کریں تو ان کو سرکاری ٹیکس کی طرح ان سے وصول کرنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ سرکاری ٹیکس کی طرح پھر ان کی چاہے زمین بھی بیچنی پڑے، ان کی زمین بیچ کر نیلام کر کے جس بھی طرح سے وہ ان کو وصولی جو ہے رقم کی یہ جو جرمانہ ہے وہ کر کے 3 ماہ کے اندر بہنوں کو ان کو جو ہے تقسیم کرنی چاہیے، شرعی حصہ دار جتنے بھی ہیں، جتنوں کو بھی یہاں پر اس
جو ہے اس مقدمہ بازی کا سامنا ہوا، پریشانی کا سامنا ہوا، اور ان بہنوں کے نام جو ہیں وہ ریونیو ریکارڈ میں درج کیے جائیں، ان کا جو شرعی حصہ جائیداد میں سے بنتا ہے وہ ان کو دلوایا جائے۔ تو یہاں پر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ سے، سول کورٹ سے سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ جو ہے بہنوں کے حق میں رہا۔ یہ بات کسی عدالت نے بھی نہیں ایکسیپٹ کی، نہیں تسلیم کی کہ بھائی جو ہیں وہ یہ کہیں کہ جی ہمارے والد صاحب نے ان کے اوپر شادیوں کے اخراجات کیے، تحفہ تحائف دیے، سامان دیا، یہاں اس کے بدلے ان کی وراثت میں حق ختم کر دیا جائے۔ کسی عدالت نے یہ بات تسلیم نہیں کی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، عدالت نے قانون کے مطابق چلنا ہے، قانون شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، صریحاً خلاف ورزی ہے، قرآن اور سنت کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہاں اسی لیے ٹرائل کورٹ سے سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ جو ہے بہنوں کے حق میں رہا اور ان کو ان کا حق ملا۔ اب یہاں پر میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی، لوگوں کے پھر سوال ہوتے ہیں، ہمارے دوست جو ناظرین دیکھتے ہیں پھر وہ پوچھتے ہیں مختلف، تو وہ آپ ایسا کریں کہ کامنٹ کر دیا کریں جو سوال ہو کامنٹ سیکشن میں، تو وہاں پر جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں سب کو ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں اب بھی آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہوگا تو اس کی میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی، لازمی دیکھیں۔ یاد رکھیے گا فیڈرل شریعت کورٹ نے واضح کر دیا کہ کوئی بھی مقامی روایات ہوں، کوئی بھی رسم رواج جس کے تحت عورتوں کو ان کے حق سے دستبردار کیا جاتا ہے پورے پاکستان میں، کراچی سے خیبر تک کوئی بھی علاقہ ہو، کسی بھی علاقے کی رسم ہو، وہ غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے، وہ کالعدم ہے، اس کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں بھی یہ واضح کیا گیا کہ اگر کسی عورت کو اس کے حق وراثت سے کسی بھی طرح سے کوئی بھی شخص محروم کرتا ہے تو دفعہ 498A پاکستان پینل کوڈ جو فیصلے میں بھی کہ اس شخص کو 10 سال تک قید اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ صرف سول میٹر نہیں ہے، اگر کوئی شخص کسی عورت کو اس کے حق وراثت سے حق سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، محروم کر دیتا ہے، تو اس کو 10 سال تک قید اور 10 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں تو خلاصہ یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ کے اصولوں سے یہ بات ہمیں واضح ہو گئی، یہ بات پتہ چلی کہ ایک تو سامان جہیز دے کر شادیوں پر لاکھوں کروڑوں اخراجات کرنے کے بعد کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہن بیٹی جو ہے اس کا سامان جہیز ہم نے دیا، ہم نے اخراجات کیے یا ہمارے والد صاحب نے کیے تو اس کا وراثت میں حق ختم ہو گیا۔ یہ کسی طور پر ممکن نہیں ہے کہ کسی کا جو ہے سامان جہیز کے بدلے اس کا حق وراثت ختم کر دیا جائے۔ چھوڑنے والے کی جائیداد ہوتی ہے، یہ ان کا ذکر، یہ حصے مقرر اللہ نے کیے ہیں قرآن میں، تو ان کو کسی طور پر بھی ایسی بات کو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم جائیں گے عدالت میں اور عدالت ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی۔ سپریم کورٹ نے اسے ناقابل برداشت کہا ہے کہ اس طرح کی روایتی گھنونی مثالیں آ رہی ہیں کہ اب جہیز کا سامان دے کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سامان جہیز دیا تو بہن کا جو ہے جائیداد میں حق ختم ہو گیا، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچا اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔